بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، ان کے دربار میں ایک شخص آیا جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے اور کوئی بھی اس کا بنانے والا نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں، اور لوگ جو غلطی میں مبتلا ہیں اور اپنی طاقت کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات کو ہی خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس شخص سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور اسے راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے لوگ دجلہ کہتے ہیں، اس کی ایک جانب شاہی محلات تھے اور ایک جانب شہر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کی دوسری جانب شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ پیغام دینے والے نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر کر دی اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ، امراء، وزراء سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا تھا، مگر امام صاحب نہیں آئے۔ رات کے 12 بج گئے مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی غائب تھے۔ اس شخص نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیں کہ وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ وقت بھی پریشان، درباری بھی حیران، اور وہ شخص بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانیین کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بج گیا، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اتنی دیر لگا دی جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ آپ یقین کیجئے کہ عمر بھر میں میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر حادثہ کیا پیش آیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ واقعہ کیا تھا اور قصہ کیا تھا۔ جب سارے دربار کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور سب کے سب سرتاپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المؤمنین نے کہا کہ فرمائیے قصہ کیا پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی اثنا میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک حادثہ دیکھا۔
دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آ گئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ تخت خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ تخت خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح کشتی بن گئی؟ آخر ان کو کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے خود بخود تختے لگتے گئے۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کے سوراخوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہو گیا اور ان سوراخوں میں بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھتی ہوئی آئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا کہ مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر پہنچ رہا تھا اور کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گیا اور کشتی جھک کر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں تو میں اتر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس ثانیے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ گھنٹے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا تھا، اور میں امیر المؤمنین سے معافی چاہوں گا۔ مجھے 8 بجے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر اس شخص نے کہا، امام صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند ہیں، بڑے فاضل مند آدمی ہیں، مگر آپ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تخت نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگ گئی، خود ہی کیلیں لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی وہ کشتی آپ کو لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور آپ بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود کشتی بن گئی؟ کوئی کیلے ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود کیلیں لگ گئی؟ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی روغن بھر گیا؟ کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی کشتی چل گئی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، کشتی خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ امام صاحب، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بیوقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بغیر کیلے ٹھوکنے والے اس میں کیلیں لگ نہیں سکتی، اور یہ اتنا بڑا جہاں، جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اور کیا یہ سب کچھ خود چل رہا ہے؟ سورج بھی، چاند بھی، کیا یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا ایک معمولی کشتی بغیر انسان کے بن سکتی ہے؟ تو اتنا بڑا جہاں خود بخود بن جائے، تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا پھر میری عقل؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسی دلیل پیش کی کہ اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور وہ اپنی ہار تسلیم کر کے سر جھکائے دربار سے باہر نکل گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ شعیب ندیم کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔